فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو کیا کرنا؟ اگر آپ سنت پڑھنے تک جماعت جاری رہے گی تو اس وقت سنت پڑھ کر ہی فرض میں داخل ہو. کم سے کم 1 2 4 سیکنڈ قائد اخیرہ تو ملنے کا امکان ہو. اگر آپ سنت پڑھیں گے تو فجر کی جماعت چھوٹنے کا خوف ہے تو اس صورت میں آپ سنت نہ پڑھیں، اس کی قضا بعد میں سورج طلوع ہونے کے بعد کر لیں. طلوع ہونے کے بعد کر لیں. فوراً فجر کی فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنا. فجر کے بعد کوئی قضا نہیں ہے، عصر کے بعد کوئی قضا نہیں. کیا میرے بھائی کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں کیونکہ میرا بھائی میرے والد کی خدمت میں رہتا ہے، خدمت کر رہا ہے تو آپ کے والد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ 2 چیزیں اس کے اندر نہ ہوں. ایک سید نہیں ہونا، دوسرا وہ مالدار نہیں رہنا. اگر مالدار ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مغرب کی نماز میں اگر لاسٹ رکعت ملی تو کیا کرنا؟ سوال مکمل نہیں ہے، میں اپنی طرف سے سوال بنا سکتا ہوں. اگر آپ کو مغرب کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ صرف قاعدے میں بیٹھے ہیں امام صاحب، اس وقت آپ آئے تو نیت باندھ کر تکبیر باندھ کر سیدھے قاعدے میں بیٹھ جائے. امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو ایک سلام کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو جائے. اب اس کے بعد آپ کی یہ پہلی رکعت ہوگی. سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھ کر رکوع کر کے 2 سجدے کر کے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع کر کے 2 سجدہ کر کے قاعدے میں بیٹھیں گے. اتحیات پڑھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر کے آپ 2 سجدے کر کے قاعدے میں بیٹھ جائیں گے. آخر کا جو قاعدہ امام کے ساتھ ملانا وہ جماعت کی برکت سے یکشٹا ملا ہے. اچھا، امام صاحب تیسری رکعت میں تھے، اب آ کر آپ جمع ہوئے. تیسری رکعت میں کھڑے تھے امام صاحب، آپ آ کر جمع ہو گئے تو آپ کو مغرب کی تیسری رکعت مل گئی. مغرب کی تیسری رکعت مل گئی تو امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد آپ اٹھ کر کھڑیں گے. پڑھنے کے اعتبار سے آپ کی وہ پہلی رکعت ہوں گی، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے دوسری رکعت ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، قاعدے میں بیٹھ جائیں گے. اٹھ کر نہیں کھڑیں گے، ڈائریکٹ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے کیونکہ رکعت کی ترتیب میں دوسری رکعت ہے، پڑھنے کی ترتیب میں پہلی رکعت ہے. اتحیات پڑھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے اور اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ کر قاعدہ اولا و قاعدہ اخیرہ کریں گے. اگر امام صاحب درود پڑھ لیے تو کیا سجدے سہو کرنا ہے؟ کب درود پڑھے یہ نہیں معلوم، سوال مکمل نہیں ہے. اگر امام صاحب دوسری رکعت میں 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز ہے، اگر امام صاحب تیسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیے، اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گئے تو پھر امام صاحب سجدے سہو کریں گے. ان کی اقتداء میں آپ کو بھی سجدے سہو کرنا پڑے گا. مقتدی اگر درود پڑھ لیے، امام صاحب قاعدہ اولا میں دیر سے بیٹھے تھے، صرف وہ اتحیات پڑھ لے کرتے، تمہارا اتحیات ختم ہو کر تمہیں درود بھی شروع کر لیے تو آپ کی وجہ سے نہ آپ پر سجدے سہو ہوگا نہ جماعت پر ہوگا. امام صاحب کی وجہ سے امام صاحب پر ہوگا اور پوری جماعت پر ہوگا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ بیٹی کے زیور کی زکوٰۃ والدین نکالتے ہیں تو کیا وہ لڑکی زکوٰۃ نانی کو دے سکتی ہے؟ بیٹی کی زیور کی زکوٰۃ، شادی سے پہلے زیور لے کر رکھے تھے،
شادی تک ماں باپ کی ملکیت میں تھی، اگر وہ زیور ماں باپ کے ملکیت میں ہے تو پھر بیٹی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ تیرے زیور کی زکوٰۃ ہمیں نکال دو۔ اچھا، شادی کے بعد اگر بیٹی پر باپ رحم کھا کر زکوٰۃ نکال رہا ہے تو پہلے زکوٰۃ کی رقم بیٹی کو دے ڈالنا، لے بیٹے تیرے 10 سورن کی زکوٰۃ کی قیمت یہ ہے، تو تیرے طرف سے جسے چاہے تقسیم کر۔ بیٹی کو بولے بغیر اگر بابا زکوٰۃ دیتا ہے تو بیٹی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جس پر واجب ہے اس کی طرف سے کوئی اور نکال تو سکتا ہے لیکن اس سے اجازت لینا پڑے گا۔ قربانی بھی آپ کسی اور کی طرف سے دے سکتے ہیں لیکن اس کو اطلاع دینا پڑے گا۔ نفل دیتے ہیں تو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بیٹی کی زکوٰۃ جب نکل رہی ہے تو وہ بچی اپنے نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ دادا دادی نانا نانی اصل میں داخل ہیں باپ اور ماں کی طرح، تو اصل کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نسل کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میں آٹو ڈرائیور ہوں، میں غیر مسلم کے فوٹوز کے بھاڑے مارتا ہوں، دکان کو دیتا ہوں، کیا یہ کام جائز ہے؟ جائز ہے، جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ اگر کوئی آدمی تصویر رکھ لے کر بھاڑے میں بیٹھے تب کیا حکم؟ نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ نکاح میں صرف 6 ہی کام ہیں۔ نکاح میں کتنے کام؟ 6 کام۔ ہمیں 600 کامہ بنا دے گھگواں۔ فرض واجب سنت سب ملا کو نکاح میں کتنے کام ہی؟ 6 کام۔ 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت، اسی کا نام نکاح ہے۔ 2 فرض کیا؟ نکاح کے وقت ایجاب و قبول کرنا۔ دوسرا فرض کیا؟ 2 گواہوں کی حاضری میں نکاح ہونا، یہ 2 فرض ہیں۔ 1 واجب کیا؟ مہر ادا کرنا۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ 3 سنتیں کیا؟ خطبہ نکاح پڑھنا۔ دوسری سنت کیا؟ نکاح کے بعد کھجور مصری بانٹنا۔ تیسری سنت کیا؟ ولیمہ کرنا، نوشو اپنے طاقت کے مطابق، چاہے سب کو 1 چائے پلا دلو یا 1 گلاس دودھ پلاؤ، اتنا یہ نکاح۔ اولنا 1.5 سال اتنا۔ اس سے آگے، اس سے باہر، بیچ میں گھیچ میں جو ایکسٹرا فٹنگ آئی نا، وہ جیسی روڈ کا دکان بن جاتا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ایجاب و قبول، 2 گواہ، 1 مہر، خطبہ نکاح، کھجور مصری کی تقسیم، ولیمہ حسب استطاعت۔ بشرا نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ ضرور رکھ سکتے ہیں، بہت اچھا نام ہے۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا کسی بیٹی کا نام بشرا رکھیں گے، بعد میں ہونے والا بچہ اس نام کی برکت سے بیٹا ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں، ہو سکتا ہے۔ اب میں بول ڈالیا ہوتا بول کو، تمہیں جا کو بشرا رکھ ڈالے، آئندہ سال بیٹی ہوگی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ مولوی صاحب غلط بیانہ کر رہے ہیں۔ میں افطار کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، مسجد میں کرنا افضل ہے کہ یا گھر میں؟ کہیں بھی کرو، ضرورت مندوں تک افطار کو پہنچانا یہ مسجد اور گھر میں کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ 100 آدمیاں کچھ کھلا رہی، ثواب 1%، 900 آدمیاں کو کھلا رہی، ثواب 1%۔
سمجھ میں آئی بات ہے؟ سمدینا کو بلا کوچ کھلاری، پڑوس میں کتنے غریباں ہیں، بیوایاں ہیں، یتیماں ہیں، مسکیناں ہیں، ویسا تو روزہ کھلانا بولے تو پپئی، انانس، سپوٹا، نارنگی، موسمی، جتنا فروٹ ہے وہ گنجی بنا کو کون سے گھر میں غریباں ہیں ان کو بھیجو۔ اور اس سے بھی بہتر کام، اس سے بھی فضیلت والا کام کیا ہے کہ رمضان کے شروع ہی میں ان کے گھر راشن کا انتظام کر دو۔ سمجھ میں یہ باتیں بہت فائدہ ہوگا۔ ہندوؤں کے تہواروں میں ان کے پوجا کا سامان بیچنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دینا بولتے ہیں، اگر سید کوئی بہت غریب اور محتاج ہے تحفے سے پیسہ دو۔ شادی کی دعوت رہتی، پیسے نہیں رہتے، پھر بھی کور میں 501 روپیہ ڈال کو دیتی، دوستاں کو پیسے دینے کے واسطے ہے، سیداں کو دینے کے واسطے نہیں۔ دینا تو فتن دینا، لیکن زکوٰۃ نہیں دینا۔ سید کو لینا بھی جائز نہیں، سید کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں۔ کوئی جان بوجھ کر سید کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوتی، وہ باقی کی باقی رہتی۔ کوئی شخص انتقال ہو گیا تو اس دن اس کے گھر میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ لیکن کنارے کنارے دور دور بیٹھ کر پڑھتے رہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ سامنے بیٹھ کر ادنا روتے رہیں گے، تمہیں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھا جائے تو سننا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ تو پھر میت کے غم میں کچھ بے ادبی بھی ہو سکتی ہے، تو دور دور بیٹھ کر میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے۔ گرمی کی وجہ سے ایک صف چھوڑ کر دوسری صف میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دسترخوان میں بھی ذرا کھانے کے آئٹموں سے دور بیٹھ کو کھاؤنا نہیں، صفوں میں ترتیب ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ پہلی صف بھرتے ہی دوسری صف، وہ بھی یہاں تک فقہا نے لکھا ہے امام کے پیچھے پہلے کھڑیں گے، پھر بعد میں آنے والا پیچھے کھڑنے والے کے سیدھے جانب کھڑے گا، اس کے بعد آنے والا اس کے بازو نہیں، بیچ میں پیچھے کھڑنے والے کے بائیں جانب کھڑے گا، پھر آنے والا ایک ادھر، پھر ایک آنے والا ادھر۔ اگر ادھر کی باری تھی ادھر کھڑتا ہے تو مکروہ ہے نماز، ادھر کی باری تھی ادھر کھڑنا کراہت ہے۔ ہمیں کیا نہ کہیں وہاں دیکھ کر آ کر کھڑتے، کیا عبدالواحد صاحب؟ اسلامک اسکول اور مدرسے کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ تعمیرات پر زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں۔ اسکول تو اسکول، مدرسوں کی تعمیر کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں۔ بچوں کے کھانے پینے پر زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، طلباء کے لیے دے سکتے ہیں، تعمیرات پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ ایسے سوالات کا جواب نہیں دیتا میں، ڈھنگ کے سوالات کرنا پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ کچھ بیوقوف نے لکھا ہے کہ تراویح کے بعد کیا آئی پی ایل دے سکتے ہیں؟ سو کو مر کا تو آئی پی ایل دیکھتا کہتے ہیں، ایسا کون سی بھی ہے بول کر معلوم ہوا تو نیند کی گولی ڈال تمہیں۔ بقیہ جوابات انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ۔ اچھا، کل ایک مسئلہ سوال آیا تھا ناخن کو عرق لگا سکتے ہیں کیا بول کر، تو پھر ہمارے دوستوں نے کہا کہ حضرت جواب کا غلط استعمال کریں گے، عورتاں لگا سکتے ہیں، ہم مرداں لگاتے ہیں کہ تو ہمارے نزدیک انہوں بھی عورتاں، مہندی، ناخون، یہ عرق وغیرہ سب عورتاں لگانا، مرداں نہیں لگانا۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔